نوجوان بچے نوجوان بچیاں اگر ایک ٹیبل پر 6 گھنٹے 7 گھنٹے پڑھیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں الیاذ باللہ مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے علماء خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اس سال جو ابھی 2024 گزرا ہے، بہت ساری بچیاں مرتد ہو چکی ہیں اور ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری بچی اسکول جا رہی ہے، وہ اسکول جا بھی رہی یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل طعمها مر ولا ريح لها، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا وہ سید و سرور محمد نور جہاں، بہتر و مہتر شفیع و مجرمہ، نمی گویم چنا و چنی بہر صورت تسر الناظرینی، زسرتا زپاتا سر کے بینم حسینی دل نشینی نازنینی۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اسلام حضرت جمشید جوہر صاحب، اور نظامت کی دنیا میں مشہور و معروف نام مولانا قاسم سیاد مظاہری و دیگر علماء کرام، یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ پروگرام عشاء کے بعد سے غالباً شروع ہے اور اب تک جاری ہے الحمدللہ، اور آپ حضرات اب تک بیدار ہیں اور اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات جنتی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور جو اس مدرسے کے روح رواں ہیں، جنہوں نے اس علاقے میں تعلیم و تعلم کا مینارہ قائم کیا ہوا ہے، چمن کو آباد کیا ہوا ہے، جناب قاری مصطفیٰ صاحب اور ان کے معاونین، اس مدرسے کے استاذ محترم قاری ایاز سلمہ و دیگر تمام مدرسے کے مخلصین اور معاونین، آپ حضرات نے ایک کامیاب پروگرام کیا ہے، اور اس پروگرام کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اسٹیج پر مشہور و معروف علماء کرام، جن کے علم کا لوہا ہندوستان بھر میں مانا جاتا ہے، ان کی یہاں موجودگی رہی۔ میں پھر ایک بار قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ
آپ کے مدرسے کو قبول فرمائے اور اس کا فیض پوری دنیا کے اندر عام فرمائے، جاری فرمائے۔ محترم حضرات، اب وقت نہیں رہا، آپ حضرات بھی تھک گئے ہوں گے اور سنتے سنتے سن ہو گئے ہوں گے۔ اتنے علماء کرام کی یہاں تقریریں ہوئیں اور ماشاءاللہ حمد اور نعت اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دو تین باتیں کہہ کر دعا کرا دوں گا انشاءاللہ، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ آگے میں بہت کچھ کہہ سکوں۔ یہ مبارک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اصل میں آج کا دور موبائل کا ہے، فون کا ہے۔ ہم لوگ موبائلوں میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں ہوگی اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ چلیں گے، اور جو مجھے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے وہ کامیاب فرقہ ہوگا، وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل موبائل فون کا دور ہے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں، بچیوں کے ہاتھ میں، ذمہ داروں کے ہاتھ میں فون ہے، اور اس رات کے تعلق سے ایک زمانے سے ہمارے علماء امت کا تعامل رہا ہے، عمل رہا ہے کہ اس رات کو وہ فضیلت کی رات کہتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی جو اس وقت پوری دنیا کے علماء میں صف اول میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام سے فضیلت کی احادیث مروی ہیں۔ موبائل فون میں آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو کلپ چل رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے بیانات آپ سن رہے ہوں گے کہ اس رات میں عبادت کرنا بدعت ہے، جاگنا بدعت ہے، کچھ پڑھنا بدعت ہے، نمازیں پڑھنا بدعت ہے، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا شریعت سے کہیں ثابت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ حضرات کو سب سے پہلے اگر آپ کچھ فون میں دیکھتے یا سنتے ہیں تو آپ کو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کون صاحب ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، اور یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ یہ فرق کر سکیں، امتیاز کر سکیں کہ یہ کون صاحب ہے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی کی تقریر سن رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے علاقے کے جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، پہلے آپ ان سے رابطہ کیجئے، ان سے معلوم کریے کہ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں، فلاں صاحب جو یہ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو اسے آپ کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ نعوذ باللہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے گمراہ فرقے کے لوگ ہیں، وہ ان کی ویڈیو چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان طبقہ، نوجوان لڑکے یہ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ بہرکیف اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کئی حدیثیں ہیں جس سے اس رات کا ثبوت ملتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات
جب میں بیدار ہوئی تو آقا کو میں اپنے بستر پر نہیں پایا. میں تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں اور وہاں عبادت کر رہے ہیں. مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے. آقا نے فرمایا عائشہ آج کی رات اتنی مبارک رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں جو عبادت کرتا ہے، اس رات میں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، اس قبیلے کے اندر بہت ساری بکریاں ہوتی تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی بکریاں قبیلے بنو کلب کی ہیں اور اس پر بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، آج کی رات الحمدللہ ہماری عبادت میں گزر رہی ہے، کیونکہ آپ بیانات سن رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سن رہے ہیں. جو وقت ابھی ملے گا اسے بھی آپ کام میں لائیں. کچھ رکعتیں نماز پڑھ لیں، کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں. اور کل کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، جمعے کا. کوشش کریں، اللہ اگر توفیق دے تو کل روزہ بھی رکھ لیں. میرے بھائیوں، آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے. بالخصوص ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں فتنہ ارتداد کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں. اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت پر بالخصوص دھیان دیں. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں مخلوط نظام تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کریں، جہاں پر بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. آپ دھیان دیجئے کہ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں اگر ایک ٹیبل پر 6 گھنٹے 7 گھنٹے پڑھیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں الیاذ باللہ مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے علماء خون کے آنسو رو رہے ہیں. اس سال جو ابھی 2024 گزرا ہے، بہت ساری بچیاں مرتد ہو چکی ہیں اور ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری بچی اسکول جا رہی ہے، وہ اسکول جا بھی رہی یا نہیں، وہ کب اسکول سے نکل رہی ہے یہ نہیں معلوم. بہانے سے ہماری بچیاں گھروں سے باہر جا رہی ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. یاد رکھیے، اگر ہماری بچیاں بگڑ گئیں اور نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئیں، اسلام سے وہ خارج ہو گئیں، تو یاد رکھیے کل قیامت میں رب کائنات آپ سے سوال کر لے گا. قرآن کریم کی وہ چھوٹی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت میں ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تو وہ یہ کہیں گی کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں لڑکی تھی. تو اگر لڑکی ہونا معیوب ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں تصور کیا جاتا تھا کہ اس دور میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو انہیں شرم محسوس ہوتی، عار محسوس ہوتا. اسلام کا بہت بڑا احسان بالخصوص ماں اور بہنوں پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا من عال جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامہ انا وہو ہاکذا وزم سابعہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے یہاں
بچی ہو لڑکی پیدا ہو، جو 2 بچوں کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تو کل قیامت میں اور وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ میرے ساتھ وہ بندہ اس طرح رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی تو گویا کہ اس کا قتل ہم نے کر دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سنن دارمی کی ایک روایت ہے، زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے یہ سنایا کہ یا رسول اللہ، میری ایک چھوٹی بچی تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی تھی، اسے مجھ سے بہت زیادہ انسیت تھی اور میں بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ جب میں اسے بلاتا وہ بچی دوڑ کر آ جاتی تھی۔ ایک بار میں نے اس بچی کو بلایا اور اس کی انگلی میں نے پکڑی، گھر سے باہر کی طرف لے گیا، رستے میں کنواں تھا، میں نے اس کنویں میں اپنی اس بچی کو دھکا مار دیا، اور سب سے اخیر میں جو اس کی چیخ آئی وہ یہ تھی، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آنسو بہنے لگے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ زارو قطار رونے لگے۔ ایک آدمی کھڑے ہوئے کہ اے شخص تو بیٹھ جا، تو نے تو نبی کو غمزدہ کر دیا ہے، تو نے تو نبی کو رلا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے روکو نہیں، اسے اپنا واقعہ اور وہ واقعہ جس کا اسے آج احساس ہے اسے سنانے دو۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میری ایک پیاری بچی تھی جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، میں اسے ایک بار باہر لے کر گیا اور اس کنویں میں نے دھکے مار دیا، اور سب سے اخیر میں جو اس بچی کی آواز تھی وہ یہ تھی، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا اور آپ کی داڑھی مبارک روتے روتے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا جس کا تجھے احساس ہے، اور یہ تیرا واقعہ جاہلیت کے دور کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا بہت بڑا احسان ہماری ماں اور بہنوں پر ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بچی کی اچھی تعلیم کرو، اچھی تربیت کرو، اس سے محبت رکھو۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا، من کان لہو انسا، بخاری شریف کی روایت ہے، من کان لہو انسا فلم یعدھا، کہ جس کی بچی ہو اسے زندہ درگور نہ کرے، ولم یہینھا، اور اس کی اہانت اور اس کی تذلیل نہ کرے، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور لڑکے کو اپنی لڑکی پر ترجیح نہ دے، ادخلہ اللہ الجنہ، اور کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اور خود کو بھی اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی بڑی مختصر سی ہے، چند سانس کا نام زندگی ہے۔ ابھی سانس بند ہو جائے، رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کھینچ لے اور ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ہمیں اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، وہ اللہ ہے جو ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس طرح کی راتیں اللہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ سکیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر سکیں۔ اب آنے والا مہینہ رمضان شریف کا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، ہمارے روزوں کو قبول کرتا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایام اور اس طرح کی راتیں ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بس شرط یہ ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو قبول فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔